جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جنید۔ عید گزر گئی، بڑی اچھی عید گزری ماشاءاللہ، بڑے لوگوں کی سب سے عیدیں ملے، سب لوگ ملے، کچھ ناراض ہوئے، کچھ خوش ہوئے آپس میں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سب کی جنرل بات کر رہا ہوں۔ عید پہ ساسیں لوگ پہلے دن گھر میں عید کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دوسرے دن دوستوں سے ملتے ہیں، تیسرا دن سسرالی ڈے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں سسرالی ڈیز ہر روز ہوتا ہے۔ جج بیٹھے ہیں پیچھے، ساسیں ان کے کام کروا رہی ہیں، فوجی بیٹھے ہیں ان کی ساسیں پیچھے سے کام کروا رہی ہیں، سالیاں کروا رہی ہیں۔ تو عجیب سا ایک نا ملک کا مذاق بنا ہوا ہے، اور جو بھی جو جرم کرتا ہے وہ مانتا نہیں ہے۔ خیر ہم عید کی طرف ہی رہتے ہیں، ان کو چھوڑے دفعہ مانا گیا۔ عید میں یہ ہوا جی کہ کھانے چھنے کھائے، بڑے پکائے اور انجوائے بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے لاہور میں اور رشتہ داروں میں ادھر ادھر سارا گھوم پھر بھی لیا، کھانے بنائے بڑے بڑے چٹپٹے۔ دوستوں خبریں جب سنتے ہیں پاکستان کے اندر جب پھرتے ہیں ہر چیز نارمل لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ قوم اللہ کا شکر ہے بہت ہارڈ ورک قوم ہے، سخت قوم ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، عید آتی ہے، شکرات آتی ہے، چہرے باہر نکل کے پیسے بنا لیتے ہیں، جیسے کر کے گزارا کرنا پڑتی ہے۔ لیکن لوٹنے والے جو بے شرم لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، اور غیر ملکی لوگوں کے جو دشمن ہیں غیر ملکی، ان کے ایجنٹس بیس بدل کے، شکلیں بدل کے، طریقہ کار بدل کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیدیں بھی آئیں، سب کچھ ہوا، ہم ادھر بزی رہے، لیکن وہ کدھر بزی رہے؟ وہ بزی اس طرف ہے کہ کیسے ہم نے اکانومی کو ریپیئر کرنے سے روکنا ہے، کیسے ہم نے انتشار رکھنا ہے اس ملک میں، کیسے ہم نے باہر سے جو قرض ملنے لگے ہمیں، قرض ہمارے پیسے نہیں، قرض وہ ملنا لگے تو اس کو کیسے روکنا ہے، کیسے ایسا فیصلہ کرنا ہے جس کی وجہ سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے، کہ کیا ہم نے کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری اسٹاک ایکسچینج گر جائے۔ وہ سارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو ریپیئر کرنے والے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ملک بالکل دیوالیہ کے پاس چھوڑ کے، یہ خود ابھی آپ کو عمران نے بتایا کہ یہ باجوہ اور یہ جتنا بھی قادیانی گروپ تھا، انہوں نے ایک دفعہ کیچ دینا تھا دوسری حکومت کو، تاکہ سارا ملبہ اس پہ گرا کے ہم پھر آ جائیں۔ بات یہاں پہ سلپ ہوئی ہے کہ ملبہ ان کے اوپر گرایا ہے، گر گیا ہے، اور یہ خود بھی باہر نکل کے خود مہنگائی کر کے خود شور کر کے مہنگائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہماری حکومت بھی ہے، فلانے کی حکومت بھی ہے۔ جو بندہ حکومت کرتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ اسی کی حکومت کے اثرات ہیں، اسی کے اوپر ہی اچھل رہا ہے۔ کیسز آپ کے سامنے کتنے بنے ہیں، دیکھیں ججز کو ان کی ساسوں کو نظر نہیں آ رہا، ساسیں کہتی ہیں آنکھیں بند کر لو، اس طرح سے کر لیتے ہیں بند۔ اب رشتے داری ہوتی ہے گھروں میں، گھر تک یہ رشتے داری ٹوٹوں میں چل رہی ہے، یہ رشتے داری چھوڑیوں میں چل رہی ہے، یہ رشتے داری وہاں پہ چل رہی ہے۔ آپ کو دیکھیں، اگر وہاں سے بیٹھ کے دو چار بندے یو کے سے بیٹھ کے بولتے ہیں ملک کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف، ملک کے لا کے خلاف، ملک کے آئین کے خلاف، تو ان کے پیچھے بیک اپ دیکھتے ہیں، جمامہ کے ساتھ فوٹولوجی ہوتی ہے ان کی، اور جمامہ کو اس کی طلاق ہو گئی ہے، سارا ختم ہو گیا ہے، جاتا ہے رہتا بھی ادھر ہی ہے۔ یہ ایک عجیب سا فلسفہ بنا دیا جو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ پاکستانی لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ جب جمامہ سے طلاق ہو گئی، اس کو وہ جمامہ بیان بھی چھوڑتی ہے، پاکستان کے بارے میں چھوڑتی ہے، پاکستان کی فورس کے بارے میں چھوڑتی ہے، پاکستان کے اکانومی کے بارے میں چھوڑتی ہے، سارے بیانات چھوڑتی ہے آپ کے سامنے۔ اب کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے اس کا تعلق کیا ہے، اور یہ جو بندے بیٹھ کے باہر اتنی بکواس کرتے ہیں پاکستان وہاں پہ قانون ہے، گرفت میں آ سکتے ہیں، لیکن جو ماما کو سکون ہے وہ مسلسل بولی جانے، وہ تو دور کی بات ہے۔ اس پاکستان نامی ملک کے اندر ایک نیشنل سرکل کے اندر کچھ چینل ہیں، وہ رات اس کو دیکھیں، اور رات دن وہ ملک کو تباہ کر کے سنتے ہیں، اکانومی کو ختم کر کے ملک کو دیوالیہ کر کے سنتے ہیں۔ جو چیز ہم دعا مانگ رہے تھے یا اللہ کرے یہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھ لیں یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا۔
ہم بیٹ لگاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, ہر روز وہ ایک نئی داستان سنا کے آپ کو سنتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا ایک سربراہ, آپ کو شاید یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے وہ ٹی وی پہ ہے, اس نے کہا جی یہ سسٹم ہو گیا, اس طرح کو اٹیک ہوگا, اس طرح مجھے قتل کر دیا جائے گا, اس طرح سر وہ ہوگا. اس نے کسی نے قتل ہی نہیں کیا. اب جب قتل نہیں کیا, وہ اسٹوری بتائی تھی, اسٹوری کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ اس اسٹوری پہ بتا جاتا ہے کیوں اس نے یہ اسٹوری بنائی, کیوں پاکستان کے خلاف یہ ایسی باتیں کرتا ہے, کیوں اس کے بیانوں کی وجہ سے کیا اسٹاک پرسنگ پہ فرق نہیں پڑا, پاکستان کی ریپوٹیشن کو فرق نہیں پڑا. آپ کے سامنے دیکھیں کیا کچھ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں آ رہا. خیر اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے, دوستوں دعا کریں, اور جو پاکستان کو بچانے والے ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے, اور جو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جو انتشار پیدا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. دعا میں اجازت رکھیے گا, ملتے رہیں گے کسی اور علاقے میں.